مسلمانوں کو بھی اسلام کے مطابق عید منانے کا حق حاصل ہے اور یہ حق کوئی ختم نہیں کر سکتے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق مسلمانوں کو جینا چاہیے۔ پوری جو بلڈوزر پولیٹکس ہے، جس کو بلڈوزر جسٹس بھی کہا جا رہا ہے، یہ زیادہ تر مسلمانوں کے ساتھ ایک انتقام کی کارروائی ہے، ایک بدلے کی کارروائی ہے۔ مسلمانوں کی کمر توڑنے، ان کی ہمت توڑنے اور ان کو کمزور کرنے، ان کے اندر خوف پیدا کرنے، اس کے لیے کارروائی کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں اور اسلام کے تعلق سے نفرت کا بیج بو دیا گیا ہے۔ بہت نفرت پھیلائی جا رہی ہے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، واٹس ایپ میڈیا کے ذریعے سے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، سلیبس کی بکس کے ذریعے سے، فلم کے ذریعے سے۔ جیسے انسان شراب کے نشے میں عقل سے محروم ہو جاتا ہے، اب یہ نفرت کے نشے میں عقل سے محروم ہے۔ کوئی نصیحت جو دے رہے ہیں نصیحت نہیں ہے، وہ آپ کی آزادی کو چھیننا چاہتے ہیں، نصیحت نہیں کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ تو ظلم کو نصیحت نہیں سمجھنا چاہیے۔ بھئی دیکھیے، ہمارا دیش ایک دستور رکھنے والا ملک ہے اور ہمارے ملک کے دستور میں فریڈم آف ریلیجن ہے۔ تو دیش میں ہندو بھائیوں کو ہندو مذہب کے مطابق تہوار منانے کا حق ہے، کرسچن بھائیوں کو کرسچن مذہب کے مطابق تہوار منانے کا حق ہے۔ اسی طریقے سے سکھ مذہب کے لوگوں کو سکھ مذہب کے مطابق عید منائیں۔ مسلمانوں کو بھی اسلام کے مطابق عید منانے کا حق حاصل ہے اور یہ حق کوئی ختم نہیں کر سکتے۔ خاص کر مسلمانوں کے جو موقع آتے ہیں تہوار کے، اسی وقت جو ہے ساری نصیحتیں کیوں دی جاتی ہیں؟ کوئی نصیحت جو دے رہے ہیں نصیحت نہیں ہے، وہ آپ کی آزادی کو چھیننا چاہتے ہیں، نصیحت نہیں کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ تو ظلم کو نصیحت نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق مسلمانوں کو جینا چاہیے۔ بلڈوزر کی کارروائی چل رہی ہے، تمام علاقوں میں ہو رہی ہے، لیکن جب دلی میں بٹلہ ہاؤس کا نام آتا ہے تو اس کو زیادہ ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے۔ پوری جو بلڈوزر پولیٹکس ہے، جس کو بلڈوزر جسٹس بھی کہا جا رہا ہے، یہ زیادہ تر مسلمانوں کے ساتھ ایک انتقام کی کارروائی ہے، ایک بدلے کی کارروائی ہے۔ اس میں کوئی جوڈیشل پروسیس نہیں ہے، اس میں کوئی ایگزیکٹو پروسیس نہیں ہے، اس میں کوئی انصاف نہیں ہے۔ مسلمانوں کی کمر توڑنے، ان کی ہمت توڑنے اور ان کو کمزور کرنے، ان کے اندر خوف پیدا کرنے، اس کے لیے کارروائی کی جا رہی ہے۔ اس کی کوئی لیگل یا جوڈیشل اس کا کوئی ایسپیکٹ نہیں ہے۔ جو باتیں بھی بیان کرتے ہیں وہ اپنی کارروائی کو جائز ٹھہرانے کے لیے کر رہے ہیں کہ وہ غیر قانونی ہے، غیر قانونی ہے، اس کا پرمیشن نہیں لیا گیا۔ اگر نہیں لیا گیا ہے تو آپ پرمیشن دے دیجیے۔ تو یہ جو پورا پروسیس ہے ملک بھر میں، خاص طور پہ اتر پردیش میں، گجرات میں جو بلڈوزر چیزیں چل رہی ہیں، یہ ایک انتقام ہے۔ یہ مسلمانوں کو کمزور کرنے اور انہیں خوف میں، ڈر اور انہیں حاشیے پہ لانے، مارجنل کرنے، بے بس، بے سہارا کرنے کی ایک سازش ہے۔ علی گڑھ میں جس طریقے سے موب لنچنگ کی واقعات سامنے آئے، اس طریقے کے واقعات لگاتار پھر بڑھنے شروع ہو گئے۔ اب تو کوئی اگر بکرا بھی لے کر کے آ رہا ہے کوئی تجارت کے لیے، اس کو بھی جو ہے روکا جا رہا ہے، مارا پیٹا جا رہا ہے۔ جی، تو یہ جب ہیٹ کرائمز بڑھیں گے، اصل سبب یہ ہے کہ مسلمانوں اور اسلام کے تعلق سے نفرت کا بیج بو دیا گیا ہے، بہت نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔
ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، واٹس ایپ میڈیا کے ذریعے سے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، سلیبس کی بکس کے ذریعے سے، فلم کے ذریعے سے، اور کیرلا اسٹوری یا جتنے بھی آ رہے ہیں، تو وہ ایک مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت بھری جا رہی ہے. تو اب جو غیر مسلم سماج میں جو لوگ نفرت پھیلانے والے ہیں، وہ نفرت کا نشہ بھر گیا ہے. جیسے انسان شراب کے نشے میں عقل سے محروم ہو جاتا ہے، اب یہ نفرت کے نشے میں عقل سے محروم ہے. یہ سب کاروائی کر رہے ہیں. اب ان کا حل یہی ہے کہ وہ نفرت ختم ہو، وہ نفرت اتاری جائے. جماعت اسلامی کیا کر رہی ہے اس طریقے کے واقعات میں؟ ہم تو پہلا کام یہی کرتے ہیں کہ نفرت کے خاتمے کی ہم کوشش کریں، نفرت کے بجائے محبت کو ہم پروان چڑھائیں. کارروائی کیا کی جا رہی ہے آپ کی طرف سے؟ کاروائی تو حکومت کرے گی، ہم تو تبلیغ کر سکتے ہیں، تلقین کر سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کوئی اقتدار نہیں ہے، ہم کوئی اختیار نہیں رکھتے. موب لنچنگ جیسے واقعہ جب آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ اپنی طرف سے کیا قانونی کارروائی کرتے ہیں؟ ہم ان لوگوں سے ملتے ہیں، ان کی ہمت بنانے کی کوشش کوئی کرتے واقعہ ہیں، ایسا ہے آپ کے سامنے پھر آپ نے لیگل ان کی مدد کرتے ہیں. ابھی حال ہی میں کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسا کرنٹ کا کوئی ایشو آپ کے سامنے آیا جس میں آپ نے کوئی کارروائی کی ہو؟ وہ ایک پرماننٹ پروسیس ہے. لوگ ہم سے جب اپنا سگنیچر کر کے اور ہمیں اپنا کیس لڑنے کے لیے دیتے ہیں، تبھی تو ہم لیگل پروسیس میں جا سکتے ہیں، ریٹ داخل کر سکتے ہیں. تو جہاں جہاں بھی لوگ ہمارے سے رجوع ہوتے ہیں، ہم ان کی اخلاقی بھی مدد کرتے ہیں، قانونی مدد. دو ہی راستے ہیں. یعنی کوئی اگر یہاں پیڑت آتا ہے تو اس کی مدد ہم دو مدد کرتے ہیں، ایک اخلاقی مدد اور دوسرا قانونی مدد. کوشش کرتے ہیں. ابھی جیسے عید الاضحیٰ ہے، اس میں دیکھا جاتا ہے قربانی کے بعد میں جو ہے جو اس کے اعضاء ہوتے ہیں، ویسٹیج جو ہے وہ ادھر ادھر ڈال دیا جاتا ہے. اس کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ نہیں، اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنا چاہیے. اسلام صحت کا، صفائی کا، پاکیزگی کا، طہارت کا دین ہے. اسلام لوگوں کو تکلیف سے بچانے کا دین ہے. تو ہر وہ کام جس سے معاشرے میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرے انسانوں کو بدبو آتی ہے، یا ان کے گھروں کے سامنے کچرا گرتا ہے یا ویسٹیج پڑتا ہے، صرف عید کے موقع پر نہیں، ہمیشہ ہی، کہ ان کو پاکیزگی، صحت، صفائی اور دوسروں کو ایذا اور تکلیف نہ ہو، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اب جبکہ ملک میں ماحول تو مسلم دشمنی کا ہے، اسلام دشمنی کا ہے، لوگ بات بات پر لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہیں، اس موقع پر تو مسلمانوں کو بہت زیادہ صحت کی، صفائی کی، اس عید کے موقع پہ زیادہ کلیننس ہو، اور جو کچھ بھی ویسٹیج ہو اس کو بہت سلیقے سے دفن کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے، اور کسی کو، کسی دوسرے انسان کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس کی پوری کوشش کرنا چاہیے.